بعد حمد و صلات لائی کی عزت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے تو رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے۔ اگر ماہ رمضان المبارک کے موضوعات کو دیکھا جائے تو ایک طویل فہرست نظر آتی ہے، جیسا کہ ابھی 10 رمضان المبارک کا دن کل گزرا ہے، تو کل کے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی گزرا ہے۔ آگے چلیں گے تو 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو بس ان دو ہستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے اس کا انتخاب جو کیا وہ حقوق زوجین کے حوالے سے کیا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر تقریباً 11 ازواج تھی، اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری کی ساری خوش تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری کی ساری خوش تھی۔ کسی ایک زوجہ محترمہ کی بھی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نہیں تھی۔ حضرات ذی وقار، اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے مکمل اصول بتائے ہیں، اور انسان کو بھی چاہیے کہ جب وہ کوئی اہم فیصلہ کرے تو سب سے پہلے اس سے شریعت سے رہنمائی حاصل کرے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، یا انسان کو اگر کوئی عہدہ منصب وغیرہ ملے تو وہ اس منصب پر فائز ہونے سے پہلے دیکھ لے کہ جس منصب پر وہ فائز ہو رہا ہے اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا فرماتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا سناتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اسلام نے ہمیں چونکہ زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو نکاح کرنا، شادی کرنا یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے اس کے بارے میں شریعت سے رہنمائی حاصل کرے۔ جب وہ کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اب اس انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت سے رہنمائی حاصل کرے کہ شریعت نے زوجین کے آپس میں کیا حقوق مقرر کیے ہیں۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ شریعت سے رہنمائی حاصل کرے کہ میرے اوپر شریعت نے اپنی بیوی کے کیا کیا حق لازم کیے ہیں نکاح کرنے سے پہلے، تاکہ شریعت سے وہ رہنمائی حاصل کر کے نکاح کرنے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ کے حقوق ادا کر سکے۔ تو جب میاں بیوی کے تعلقات گھر کے اندر بہتر ہوں گے تو اس سے ایک جنت نظیر معاشرہ نظر آتا ہے، گھر کے اندر سکون نظر آتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر پہلے سے ہی جو ہے وہ بچے اور بچیوں کا ذہن خراب کر دیا جاتا ہے۔ بچی اگر گھر کے اندر کوئی ایسا ویسا کام کرے تو اس کو یہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ ابھی تو ماں کے گھر ہے نا، جس طرح جی چاہے کر لے۔ جب نکاح کر کے اپنی ساس کے گھر جائے گی تب تجھے پتہ چلے گا کہ پھر وہاں پر یہ کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو بچی کا ذہن پہلے سے بن جاتا ہے کہ ساس شاید ایک بہت بری بلا کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ ڈری رہتی ہے۔ اور اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں، جو لڑکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اب چاہے جتنی مرضی آزادی کے ساتھ زندگی گزار لے، جس دن نکاح ہوگا نا
اس دن پتہ چل جائے گا، جب ذمہ داریاں پڑیں گی نا، تجھے قید کر دیا جائے گا، تو بچے کے ذہن میں بھی جو ہے وہ پہلے سے ہی باتیں آ جاتی ہیں کہ شاید شادی جو ہے وہ ایک بڑے اور بہت بڑے ایک جال کے اندر پھنسنے کا نام ہے، جبکہ قرآن نے میاں بیوی دونوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کتنے خوبصورت الفاظ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا لوگو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یہ لباس یہ انسان کو جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا کام ہوتا ہے انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کے جسم کو چھپاتا ہے، جو اس کے اوپر جو ہے وہ عیب ہوتے ہیں لباس ان کو چھپا لیتا ہے۔ گویا قرآن کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا کہ نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، کہ جس طرح یہ لباس انسان کے تن کو چھپا لیتا ہے، انسان کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس لباس کا کام یہ ہوتا ہے یہ ہمیں سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ سردی کے اندر ہم موٹا لباس پہن لیتے ہیں، اوپر جیکٹ سویٹر وغیرہ پہن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے شدت سردی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گرمیوں کے اندر ہم جو ہے وہ کاٹن کا اور باریک لباس استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شدت دھوپ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا، نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو تکلیف سے بچائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس لباس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لباس انسان کو زینت بخشتا ہے، یہ لباس پہن کر انسان خوبصورت لگتا ہے۔ تو نکاح کرنے کے بعد بھی اگر خاوند کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو پتہ چلا کہ بیوی نے جو ہے وہ اس کے گھر کو زینت نہیں بخشی، بیوی نے جو ہے وہ اس کے گھر کو زینت نہیں بخشی، اس کو سکون نہیں ہے۔ اور نکاح کے بعد بھی اگر بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ خاوند نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ تو حضرات ذی وقار قرآن نے اتنے خوبصورت الفاظ کا ذکر کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم جو ہے وہ ان کا لباس ہو۔ اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا، تو لہٰذا جس کسی کو بھی چاہیے کہ وہ نکاح کرنے لگے یا نکاح ہو بھی چکا ہے اب بھی جو ہے وہ شریعت سے رہنمائی حاصل کرے کہ شریعت نے میرے اوپر جو ہے وہ میری بیوی کے کیا حقوق مقرر کیے ہیں۔ جب میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس کا اثر ان کی اولاد کی تربیت پر بڑا پڑتا ہے، اور اکثر اور بیشتر ہوتا ایسے ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات تو اچھے ہوتے ہیں لیکن کسی تیسرے بندے کی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس تیسرے بندے کے بارے میں فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص کہ جو مرد کو اپنی بیوی کے خلاف اکساتا ہے اور بیوی کو اپنے مرد کے خلاف اکساتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کو خود سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضرت مولا علی کا نکاح جب حضرت سیدہ کائنات سے ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کا نکاح کر کے ان کے لیے محبت کی دعا فرمائی، اور حضرت مولا علی کے سامنے جناب فاطمہ کے فضائل کو بیان کیا، اور جناب فاطمہ کے سامنے حضرت مولا علی کے فضائل کو بیان کیا، تاکہ ایک دوسرے کے فضائل کو سن کر، اچھی باتوں کو سن کر ان کے درمیان جو ہے وہ محبت مضبوط ہو سکے اور محبت قائم ہو سکے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اس انداز سے کی جس طرح کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ وہ انہوں نے اگر زندگی گزاری تو پہلے بیٹی بن کر بے مثال زندگی گزاری، پھر بیوی بن کر بے مثال زندگی گزاری، اور ماں بن کر ایسی تربیت کی اپنی بچوں کی کہ کربلا کے میدان کے اندر 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی
سیدنا امام حسین کے پایہ استقلال کے اندر لغزش نہیں آتی۔ تو حضرات ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کا مولا علی سے نکاح کر کے اور پھر جو ہے وہ ان کے درمیان محبت کی دعا بھی فرمائی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حقوق وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں خود اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی بیٹی کو اگر اس کے خاوند کے حقوق بتائیں گے تو اس بات کا زیادہ اثر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بہو کو اس کے خاوند کے حقوق بتائیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بتانے چاہیے، لیکن اگر ہم اپنی بیٹی کو یہ بتائیں گے نا کہ بیٹا تیرا نکاح فلاں شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، نکاح کے بعد وہ تیرا خاوند بن جائے گا، تیری یہ ذمہ داری ہے، تو نے اس طرح جو ہے وہ اس کی خدمت کرنی ہے، تو پھر اس بات کا اثر بیٹی پر زیادہ ہوگا۔ ایک روایت ہے بڑی خوبصورت، اور یہ ہر کسی نے جا کر اپنی بہن بیٹی کو سنانی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیے کہ خاوند کے حقوق کیا ہے، اگر تو میں حقوق ادا کر سکوں تو پھر میں نکاح کروں، ورنہ میں اس ارادے کو ترک کر دیتی ہوں۔ اب سنیے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ کے اندر آئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے خاوند کے حقوق بتائیں کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او عورت سن، تیرا خاوند کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، ریشہ نکلے، سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر خاوند کے ناک سے ریشہ نکلے اور تو اس کو اپنی زبان سے صاف کر دے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس قدر جو ہے وہ خاوند کے حقوق ہیں۔ حضرات ذی وقار، وہ عورت حیران ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیران ہونے کی بات نہیں ہے، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرے اور اپنے خاوند کو جو ہے وہ سجدہ کرے۔ حضرات ذی وقار، اس قدر جو ہے وہ میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ یہ شریعت نے ایک ایک پہلو کے اندر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ بیوی کو بتایا ہے کہ تیرے اوپر خاوند کے یہ حقوق ہے، خاوند کو بتایا ہے کہ تو نے بیوی کے جو ہے وہ یہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال کے اندر اس دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، فرمایا جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم اس کو فوراً جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی فرمایا کہ جو عورت اس حال کے اندر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، فرمایا رب ذوالجلال اس کو فوراً جنت داخل فرما دے گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کے اوپر شکوہ کرتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے، کیونکہ قرآن نے تو کہا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، جہاں تک ہو سکے اپنے خاوند کے عیبوں کو بھی چھپانا ہے، اپنے خاوند کی تکلیف کو بھی دور کرنا ہے، اور اپنے خاوند کے گھر کو زینت بھی بخشنی ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں بتائے ہے کہ اپنے خاوند کی اس طرح سے خدمت کرنی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، عورت اس کو اپنی زبان سے صاف کرے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر فرما دیا کہ اگر میری شریعت کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرتی۔ تو حضرات ذی وقار، عورتیں جو ہے وہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتیں جو ہے وہ کثرت سے دوزخ کے اندر جائیں گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اگر ان 3 عادتوں سے بچا لیں تو پھر ان کی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبت بڑا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے عیب بڑا تلاش کرتی ہیں، جہاں پر بیٹھتی ہیں دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسرا فرمایا ناشکری بڑا کرتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا خاوند کا حق ادا نہیں کرتی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ کثرت تعداد میں جو ہے وہ عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی۔ حضرات ذی وقار، تو عورتوں کے حقوق جو ہے
وہ شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ بیوی کے اپنے خاوند پر یہ حقوق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعت نے جو ہے وہ خاوند کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں کہ خاوند کے بیوی کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، کہ لوگو تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہ باہر لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو پھر ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، ان کا گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہتر ہو، اور آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ تقریباً 9 ازواج تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے کر گئے تو تقریباً 9 ازواج حضور کے نکاح کے اندر تھی، کسی ایک زوجہ کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی، سب کی سب جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مطمئن اور خوش تھی۔ حضرات ذی وقار خاوند کو شریعت نے یہ حکم دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مردو تم اپنی بیوی کی جو ہے وہ کئی بری باتوں کو بھی برداشت کر لیا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھا نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کم رکھی ہے، درگزر کیا کرو۔ اگر تمہیں کچھ اپنی بیوی کے اندر برا نظر بھی آتا ہے تو تم درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ اس کے اندر کئی ایسی باتیں بھی ہیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو کہا کہ جب کسی بات کے اوپر غصہ بھی آ جائے تو درگزر کر دیا کرو اس کی اچھی باتوں کو یاد کر کے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کی بارگاہ کے اندر یمن سے ایک شخص آتا ہے کہ جاؤں حضرت ابو الحسن خرقانی سے مل کے آؤں، ان سے استفادہ حاصل کروں۔ تو جیسے ہی وہ پتہ معلوم کر کے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے گھر پر آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں فلاں شخص ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا تجھے بھی کوئی کام نہیں ہے؟ اس طرح سخت لہجے کے اندر بات کی، کہا جس طرح اس کو کوئی کام نہیں ہے، نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ، بس جنگل کے اندر گیا عبادت کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، نہ بیوی کی کوئی پرواہ ہے نہ بچوں کی کوئی پرواہ ہے، اس طرح تجھے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کہ جو اللہ کا ولی سمجھ رہا تھا اور جس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرنا ہے، یمن سے آیا تھا ملاقات کے لیے، اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے ویسے ہیں تو اللہ کے ولی لیکن گھر کے اندر کیسا رویہ ہے، دل کے اندر کچھ بات آتی ہے۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شیر پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ پھر حیران ہو جاتا ہے، فوراً حضرت ابو الحسن خرقانی نے جب اس کے اوپر نظر کی، نگاہ کی تو وہ سمجھ گئے کہ شاید اس کے دل کے اندر کوئی بات آ گئی ہے۔ فوراً آپ نے فرمایا کہ ہے تو بڑی اچھی، ہے تو بڑی اچھی، میری بیوی ہے بڑی اچھی ہے، میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، بس یہی خامی ہے کہ زبان کی تھوڑی سی تیز ہے، زبان کی تھوڑی سی تیز ہے، ذرا سخت گفتگو کر لیتی ہے، بس اس کو برداشت کر رہا ہوں، اس کی اچھی چیزیں دیکھ کر درگزر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے بھی چھوڑ دیا پھر کون اس کا سہارا بنے گا۔ کہا یہ اچھی چیزیں ہیں اس کی کہ وہ میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرتی ہے۔ کہا بس اس بد زبان کو برداشت کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے یہ بے زبان مخلوق میرے تابع کی ہوئی ہے، یعنی یہ جو بے زبان مخلوق میرے تابع ہے نا، یہ جو میں شیر پر سوار ہو کر آیا ہوں، یہ میں اس بد زبان کو برداشت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے سے جو ہے وہ یہ بے زبان مخلوق میرے تابع کی ہوئی ہے۔ تو حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو وہ درگزر کر دیا کرو، ان باتوں کو یاد کر کے کہ اس کی ساری باتیں تو بری نہیں ہیں،
کوئی نہ کوئی بات تو اس کی تمہیں اچھی لگتی ہوگی نا، تو بس اس کی اچھی باتوں کو یاد کر کے اس کی بری باتوں کو جو ہے وہ درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ تو حضرات ذی وقار خاوند کے حقوق جو ہے وہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، کپڑا دینا، روٹی دینا، رہن سہن کا انتظام کرنا، اور اگر بیوی مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملوا کر بھی لانا، یہ سارے حقوق جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو جب انسان نکاح کا ارادہ کرے، یہ زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے، جب انسان نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ شریعت سے رہنمائی حاصل کرے کہ شریعت نے بیوی کے میرے اوپر کیا کیا حقوق لازم کیے ہیں، اور عورت کو چاہیے کہ وہ شریعت سے رہنمائی حاصل کرے کہ شریعت نے جو ہے وہ میرے اوپر کیا کیا حقوق میرے خاوند کے لازم کیے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام بھی خود کیا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی تھی نا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی ذات بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نکاح کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، امیر گھر سے آئی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام آپ اتنے امیر نہیں تھے، گھر کا کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی نکاح ہوا اس کے بعد جب آپ ان کے گھر آئی تو پھر گھر کا سارا کام بھی خود کیا، اونٹوں کے لیے چارے کا بھی انتظام کیا، گھاس کا بھی انتظام کیا، سارے کام کیے، جانوروں کی خوراک کا بھی انتظام کیا، زندگی گزاری، اور اپنے خاوند کی شکایت جو ہے وہ زبان پر نہیں لے کر آئی۔ یہاں تک کہ ایک دن گھاس لے کر آ رہی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اونٹ سے گزر ہوا، فرمایا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ کہا میرا خاوند جو ہے وہ بڑا خوددار انسان ہے، جس طرح جس حال کے اندر اس نے مجھے رکھا ہوا ہے میں اسی حال کے اوپر خوش ہوں۔ حضرات ذی وقار یہ میاں بیوی کے حقوق یہ شریعت نے مقرر کیے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ان حقوق کو جان کر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جب ایسا کرے گا تو پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ جنت نظیر معاشرہ نظر آئے گا۔ گھر کے اندر جب امن اور سکون ہوگا تو پھر میاں بیوی جب امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو اس کا اثر جو ہے وہ ان کی اولاد کی تربیت کے اوپر بڑا پڑتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ خاوند گھر سے نکلا اور نکلتے وقت بیوی کو یہ حکم دیا کہ جب تک میں گھر سے واپس نہ لوٹوں تو اس وقت تک گھر سے باہر نہ جانا۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے، اس کا خاوند یہ حکم دے کر گیا کہ جب تک میں گھر سے واپس نہ آ جاؤں، گھر واپس نہ آ جاؤں، اس وقت تک گھر سے واپس نہ، گھر سے باہر نہ جانا۔ حضرات ذی وقار پیغام آتا ہے کہ تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو تیمارداری کے لیے چلی جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیغام بھیجا کہ خاوند نے تو یہ فرمایا جب تک واپس نہ آ جاؤں گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر نہ جانا، لیکن اب والد بیمار ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت ہے، جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تو خاوند کی اطاعت کر، خاوند کی بات کو مان۔ تو وہ عورت نہیں گئی، اگلے دن اور زیادہ بیمار ہو گیا باپ، پھر پیغام بھیجا، حضور نے پھر ایسا ہی فرمایا اجازت ہے، لیکن اگر خاوند کی بات کو مانے گی تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تک کہ تیسرے دن اس کا باپ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر پھر پیغام بھیجا، عرض کیا یا رسول اللہ باپ فوت ہو گیا ہے، خاوند نے یہ حکم دیا تھا جب تک واپس نہ آؤں گھر سے نہیں نکلنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت ہے، لیکن بات آج بھی وہی ہے، اگر خاوند کی بات کو مانے گی تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرات ذی وقار پھر جب والد کو دفن کر دیا گیا، اب وہ پہلے حضور کی بارگاہ کے اندر پیغام بھیجتی تھی، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو گئی تو نہیں ہے، جاؤ ذرا جا کر پتہ کرو والد کے جنازے پر گئی تو نہیں ہے، کہ اس نے اپنے خاوند کا حق، خاوند کا حکم مانا ہے۔ حضرات ذی وقار جا کر صحابہ کرام نے پتہ کیا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ نہیں گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے والد کو بھی بخش دیا ہے، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے
والد کو بھی بخش دیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار انسان کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے اندر شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ شریعت نے ایک ایک بات کے اوپر رہنمائی کی ہے کہ خاوند کے بیوی پر یہ حقوق ہے اور بیوی کے خاوند پر یہ حقوق ہے۔ آج کل ہوتا ہے ایسے ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے بات کر لے یا محبت سے بات کر لے تو معاشرے کے اندر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی سیرت دیکھیے تو وہ سیرت ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کے واقعے نظر آتے ہیں کہ جہاں سے جس برتن سے منہ لگا کر حضرت عائشہ صدیقہ نے پانی نوش فرمایا، حضور علیہ السلام نے وہیں سے نوش فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چٹیل میدان کے اندر حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اب وہاں پر جب دوڑ لگائی جاتی ہے آپس کے اندر، حضرت عائشہ اور حضور علیہ السلام کے ایسے تعلقات تھے کہ وہاں پر اس چٹیل میدان کے اندر دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ چونکہ دبلی پتلی تھی، وہ حضور علیہ السلام سے آگے ہو گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے پاؤں میں آپ سے آگے بڑھ گئی ہوں۔ ادب کا کس قدر خیال رکھا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ رشتے کو اگر انسان اچھے طریقے سے نبھائے نا تو یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار ہوتا یہ ہے کہ انسان بیوی کے گھر والوں کو اچھا نہیں سمجھتا، جب آپ اس کی عزت کریں گے، اس کے ماں باپ کی عزت کریں گے، آپ اس کے گھر والوں کو اچھا سمجھیں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ حضرات ذی وقار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سہیلی آتی ہیں میرے آقا علیہ السلام، آپ نے ان کو وقت بھی عطا فرمایا، چونکہ میرے آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت کیلولہ کیا کرتے تھے، اس وقت کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سہیلی تشریف لائی، آپ نے وقت بھی عطا فرمایا اور ساتھ میں تحفہ بھی بھیجا۔ اور جب بھی حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی میرے آقا علیہ السلام کسی جانور کو ذبح کیا کرتے تھے تو اس کا گوشت جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سہیلیوں کے گھر میں ضرور بھیجا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا آیا جو آپ کے پہلے خاوند سے تھا، جس کے ساتھ آپ نے پہلے شادی کی تھی، ان کا بیٹا آیا تو حضور علیہ السلام اس کو دیکھ کر مسکرا اٹھے اور جو ہے وہ اس کا استقبال کیا اور اس سے محبت کی اور فرمایا یہ خدیجہ کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اسی لیے حضرات ذی وقار محبت کے ساتھ رشتے کو نبھانا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو جب انسان میاں بیوی کے تعلقات گھر کے اندر بہتر ہوں گے، میاں بیوی دکھ درد کے اندر اپنے زوجین ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ نظر آئے گا۔ اور جب دین ہو ساتھ، گھر کے اندر دین کی تعلیم ہو، اگر انسان کی روح کے اندر، اگر انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر گھر کے اندر دین نہ ہو تو وہ گھر بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا دی ہے اس بیوی کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے کہ جو اپنے خاوند کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ دعا دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے کہ جو اپنے خاوند کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد محترم تھے حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ چونکہ امیر شخص تھے، جاگیردار تھے، تو جب آپ نے چوتھا نکاح کیا، چوتھی شادی کی، تو جو چوتھی بیوی تھی وہ بڑی نیک تھی، وہ بڑی نیک تھی۔ اس نے دل کے اندر یہ خواہش کی کہ میں اپنے خاوند کو جو ہے وہ نیک بنا کر رہوں گی۔ اب حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عادت تھی کہ آپ رات کو حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک الگ سے حجرہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر جا کر آرام فرماتے تھے۔ حضرات ذی وقار وہ جو چوتھی بیوی تھی، رات کو جب آپ حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اس حجرے کے اندر جاتے تو وہ بیوی آپ کے پاس آ جاتی، آپ کی خدمت کرنا شروع کر دیتی، آپ کے پاؤں دبانا شروع کر دیتی۔ تو پاؤں دبانے کے بعد یہ عرض کرتی کہ اگر اجازت ہو تو صبح فجر کے لیے نہ اٹھا لوں، تو آپ غصے سے دیکھتے کہ آج تک میرے ساتھ کسی نے ایسی بات نہیں کی، تیری یہ کیسے جرت ہوئی کہ میرے ساتھ ایسی بات کی ہے؟ تو کہا میں نے غصہ نہیں کیا، میں چلی گئی۔ کہا 10 دن میں ایسے ہی خدمت کرتی رہی، 10 دن میں کہتی رہی کہ اگر اجازت ہو تو صبح فجر کے لیے اٹھا لو۔ کہا 11واں دن ایسا آیا
کہ جب میں نے پاؤں دبانے کے بعد کہا کہ اگر اجازت ہو تو صبح فجر کے لیے نہ اٹھا لوں، کہا جا اجازت ہے اٹھا لینا۔ وہ بیوی بڑی خوش ہوئی، اور جب 11واں دن تھا صبح فجر کے لیے اٹھایا۔ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر گئے، ادھر رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ یا رب ذوالجلال، ظاہری طور پر انتظام تو میں نے کر دیا ہے، اب دل کے حال تو بدل دے۔ حضرات ذی وقار جب آپ نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اتنا سکون ملا، اب اسی بیوی سے کہا کہ آج سے پہلے تو تو مجھ سے کہتی تھی نا کہ اجازت ہو تو فجر کے لیے اٹھا لوں، آج کے بعد میں تجھے فجر کے لیے اٹھایا کروں گا۔ تو جب خاوند بھی نمازی بن گیا، بیوی بھی نمازی بن گئی، گھر کے اندر دین آ گیا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ سلطان بہو جیسا بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار میاں بیوی کے اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی اولاد کی تربیت کے اوپر ہوگا۔ اگر بات بات کے اوپر جھگڑا ہوگا تو پھر اس کا اثر بھی آپ کی اولاد کی تربیت کے اوپر ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ شریعت مصطفیٰ کے اندر خاوند اور بیوی ان دونوں کے حقوق کو مقرر کیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر عملی جامہ نظر آتا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ جس طرح لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کو تکلیف اور درد سے بچائیں۔ جس طرح لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے۔ اور جس طرح لباس انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے گھر کے اندر جو ہے وہ ایسا ماحول قائم کریں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں جو ہے وہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔